الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی قائد المجاہدین اما بعد۔ الحمدللہ آج کی صلاۃ تراویح میں 100 پارے کی تلاوت کی گئی اور یوں مجموعی طور پر ہمارے 16 پاروں کی تلاوت مکمل ہوگی۔ آج کی صلاۃ تراویح کے آغاز میں 16 پارے کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو دہرایا جاتا ہے اور ان کے وہ آخری واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بقیہ حصہ یہاں پہ مذکور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ ذوالقرنین جو کہ ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے مادی قوت بھی بہت زیادہ دی تھی، روحانی قوت بھی بہت زیادہ دی تھی اور ایمانی طاقت بھی بہت زیادہ دی تھی۔ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس کے فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسیع تھا اور یہاں سے مشرق سے لے کر مغرب تک وہ پورے علاقے کو پتہ کرتا ہوا چلا گیا۔ اور یہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ فتوحات کرتے ہوئے ذوالقرنین اس مقام تک پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ آگے اس کو کوئی اور جگہ نہ ملی۔ اگلے رکوع میں ذکر ہے کہ جس طرح وہ ایک گاؤں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان گاؤں کے لوگ فریاد کرتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین ہم پہ ایک درے سے ایک عجیب قسم کی مخلوق ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے جس کا نام یاجوج و ماجوج ہے، وہ آتی ہیں ہمارے فصلوں کو تباہ کر کے چلی جاتی ہیں اور ہمارے نوع انسانی کو بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک بڑا بہترین دیوار بنایا، سیسا پگھلا کر اور تانبا پگھلا کر، اور ان کے لیے ایک ایسا دیوار بنا دیا کہ وہ قلعہ پر ہو گئی اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے قیامت تک جو ہے نا وہ یاجوج و ماجوج اس دیوار کو پار نہیں کر سکیں گے اور اس دیوار کو توڑ نہیں سکیں گے۔ اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر میرے حکم سے اس دیوار کو یہ یاجوج و ماجوج پار کر لیں گے، وہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہوگا۔ تو سورہ مریم میں توحید و قیامت کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، کسی کو اپنے باپ کی، نہ بچوں کی، نہ بیٹوں کی، کسی چیز کی جو ہے نا کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ صرف میری مغفرت ہو جائے، میں جنت میں چلا جاؤں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اگلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ وہ خود ان کی عمر 120 سال ہوتی ہے اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال ہوتی ہے اور بانجھ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے صالح اولاد عطا فرما، اور جب بھی میں نے اس سے دعا مانگی تو تم نے میری دعا کو رد نہیں کیا ہے، اس حالت میں بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں اور ایسی اولاد عطا فرما کہ جس سے تو بھی راضی ہو۔ تو اللہ رب العالمین انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے طور پر ایک صالح اور عابد صاحبزادے دیتے ہیں اور ان کو نبی بھی بناتے ہیں۔ اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے کہ یہ معجزانہ انداز میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کے گود میں جب یہودی مختلف قسم کے اعتراضات اور مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچپن میں خود اپنی گواہی دیتے ہیں کہ انا ابن اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی ماں کی پاکدامنی کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن تب سے اس وقت سے بھی عیسائیوں نے یہ غلط عقیدہ بنا لیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے کتابوں میں بھی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے گوشوارے میں ماں کے گود میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ پورا قصہ مذکور ہے کہ اس کے مشرک باپ کا تذکرہ ہے کہ اس کے باپ نے اس پر بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ اپنے دین میں واپس آ جائے اور ہمارے ساتھ جس طریقے سے ہم لوگ شرک کرتے ہیں یہ بھی شرک کر لیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام حقیقی داعی تھے، اپنی دعوت پر قائم رہے اور انہوں نے اپنے باپ کا کہنا نہ مانا، اور ان کی اسی حقیقی داعی سے اوصاف ان میں پائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہماری نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو اور اس نسبت کو وہ اپنے لیے فخر سمجھتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے والد آدم کی دھمکیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کے والد آدم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کی دھمکیاں دی، کبھی کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، کبھی کہا کہ میں تمہیں مال و جائیداد سے ہر چیز سے بے دخل کر دوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور آخری رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتے ہیں تو تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایک شخص سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے دنیا میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔
پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں یہ اعلان کراتے ہیں، فرشتوں سے سب سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ رب العالمین خوش ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کرو اور ان سے خوش ہو جاؤ، اور زمین والوں کے دلوں میں، تمام انسانوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے برخلاف اگر اللہ رب العالمین کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسی طرح تمام فرشتے بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں، اور انسانوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے بغض اور نفرت ڈال دیا جاتا ہے۔ اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ تفصیل کے ساتھ مذکور کیا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت میں اور دعوت میں مشقت لینے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں ٹوٹ جایا کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، اور دعوت کے کاموں میں اپنی جان جھونکوں میں ڈال دیا کرتے تھے، سارا دن رات ایک کر دیتے تھے دعوت کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے سے منع فرمایا، اور کہا کہ یہ قرآن، یہ دین تو صرف متقین کے لیے، جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس دین کے اندر اور اس قرآن کے اندر نصیحت ہے، اور جو نہیں ڈرتے تو آپ جتنا بھی ان کو دعوت دیں وہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوبارہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور تکرار قصے کا مقصد، اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ظالم و جابر بادشاہ ہوتا ہے، جس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بار بار موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں لایا جاتا ہے، اور اس قصے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنا اور اطمینان دلانا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے مخصوص انتظامات کرتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور پرورش اس کے دشمن کے گھر میں کی، اور اس کے بعد جب وہ مدین کی طرف گئے اور تمام طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا ہے کہ جس طرح میں نے اپنے دوسرے محبوب بندوں کی خاص طور پر میں نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا، اس طرح میں آپ کی بھی حفاظت کا انتظام کروں گا۔ اگلے رکوع میں انسان کی فطرت میں بھول چوک کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بھول یہ انسان کی فطرت میں سے، اور آدم علیہ السلام کے نسیان اور بھول کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آخری رکوع میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھائیں گے تو ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور یہ پوچھیں گے، اے اللہ، ہم تو دنیا کی زندگی کے اندر ہماری آنکھیں تھیں، ہم دیکھا کرتے تھے، آج ہم اندھے کیوں ہیں؟ اتنی سختی ہے اس دن کی، اور اس سے بڑی سختی آپ نے ہم پہ یہ کر دی کہ ہماری آنکھوں کو چھین لیا۔ یہ استفسار کریں گے تو اللہ رب العالمین جواب دیں گے کہ جب تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت ہوتی تھی، جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی تو آپ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے میری آیات کا، میرے قرآن مجید کو غور سے نہیں سنا کرتے تھے اور اس کے استہزاء کیا کرتے تھے۔ مفسرین اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو قرآن مجید کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ اس محفل کی باتوں کو نہیں سنتے، یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اگلے رکوع میں فرمایا جائے گا کہ قیامت کا دن بہت قریب ہے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح دونوں کو یوں ملا کر بھیجا گیا، اپنی دونوں انگلیوں کو یوں ملایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، پہلے میں آیا ہوں اور میرے بعد جتنا فاصلہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، یعنی بہت زیادہ قریب ہے، قیامت کے آنے میں بہت کم وقت باقی ہے، اور مومنین کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر عمل اپنے لیے خالص کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور تمام ہدایات پر عمل کریں۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین اقوام کے قصے اور مختلف لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے آپ کو غیب کی باتیں ہم نے بتائی ہیں اور بہت صدیوں پرانی باتیں ہم نے قرآن مجید میں آپ کو بتائی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہ تھی، تو یہ خود ایک معجزہ ہے کہ قرآن مجید تاریخ کا بھی ذکر کرتا ہے، اور مشرکین کا یہ کلام کہ مشرکین کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن مجید یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اشعار ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خواب میں یہ اس طریقے کی کتاب آئی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن مجید کو بنایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان تمام چیزوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ان کی تمام باتوں کو رد کیا جاتا ہے کہ یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگلی آیات میں پھر ظالم قوموں کا انجام بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی ظالم قوم تھے میں نے ان کو سخت ترین انجام دیے، سخت ترین سزائیں دی میں نے، اور ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ اور آج کل بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں قوم عاد کی مثالیں میں ملتی ہیں، قوم سمود کی ان کے بقیہ جات ملتی ہے، یہ عبرت کے نشان ہمارے لیے موجود ہے۔ اور آخری آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے کہ جسے
جنت میں داخل کیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے. تو حقیقی کامیاب وہی شخص ہے جو جنت میں داخل ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.